اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اکبر محمد رسول اللہ. دوستان ایک 5-10 منٹ آپ کے سامنے ہو. ایک کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، لیکن کیونکہ امام خمینی کی برسی ہے اور امام خمینی ایسی شخصیت ہے جو دینی اعتبار سے بھی اور دیوان واقعی آزادی کے لیے جو رہبر مانے جاتے ہیں. امام خمینی کی برسی ہے تو انقلاب کے حوالے سے ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دوستان لگ بھگ خبیث برٹش کا ان کے تسلط کا جو سایہ پوری دنیا سے ہٹا، میں سمجھتا ہوں کہ 70-75 سال ہوتے ہیں. یہ 70-75 سالوں پہلے جو ظالمانہ اور یہ جو برٹش کا جو پوری دنیا پر سے ظالمانہ ان کا جو ہے قبضہ ہٹا، میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی قوم جو برٹش کے غلامی سے آزاد ہوئی اور سب سے پہلے عزت آزادی سے جو مہر کری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستانی قوم ہے. یعنی انڈیا سے پہلے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جو برٹش کے ظالمانہ پنجوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہو. آپ دیکھیں ہسٹری ایک بار، لیبیا، عرب ممالک، ایران، سب جتنے ممالک ہیں جو برٹش سے آزاد ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ملک جو برٹش کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکا وہ ہندوستان ہے. مانتا ہوں میں اسلام یہاں پہ مسلمانوں کی تحریکیں بہت بنیادی تھی یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر جو آزادی کے لڑے وہ سب کے سب تھے، ہر طرح کی ذات کے لوگ تھے. جو آزادی سے پہلے جو کانگریس تھی، آزادی کے بعد تو کانگریس ہی بی جے پی کی ہے، لیکن اصل جو کانگریس آزادی سے جو پہلے تھی، ہندوستان جس کے بیس پہ آزاد ہوا، اس پہ ہر نظر کے لوگ تھے اس کے. اور یہ انڈیا کا اپنے آپ کو آزاد کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے کیسے اپنے آپ کو آزادی کرنے کے لیے ایک جو ہے نا نمونہ تھا. اس کے بعد ساری قومیں جو ہے نا سوچنے لگی کیسا برٹش کو چھوڑ کے بھی ترقی اور آزادی کیسا کر سکتے، کیسا رہ سکتے. اور دنیا بھر کے مفکرین، چاہے وہ اسلامی رہے غیر اسلامی رہے، یہاں کے مجاہدین سے بہت متاثر ہوئے. یہاں کے مجاہدین سے بہت متاثر ہوئے. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس سے عملی طور پر پوری دنیا متاثر ہوئی، لیکن متاسفانہ میرے اور آپ کی وجہ سے آج بھی وہ شخصیت جو ہے نا کتابوں میں بند ہے. انہی مجاہدین آزادی میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جو پوری دنیا پہ عملی طور پہ تاثیر گزار رہی. آج ہندوستان میں اور آپ یا ہندو رہتے تھے یا پاکستان میں رہتے تھے یا خبر میں رہتے تھے، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے آپ میں مزے میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. وہ شخصیت کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد. مجاہدین آزادی میں خود جب مولانا ابوالکلام آزاد جب ایران گئے تھے انڈیا کی آزادی کے بعد، تو امام خمینی ان سے ایک ملاقات سب تھے. امام خمینی مولانا ابوالکلام آزاد سے ملے تھے اور ایک متباہر شخصیت تھی. اسی طرح کی روشن فکر، عمیق فکر رکھنے والی، متباہر، عالم اور عالمی طور پہ اثر گزار ہو جانے والی شخصیت تھی امام خمینی کی. لگ بھگ پورا ان کی ہسٹری کے طور پہ جو خاکہ ہے وہ محمد عبدی صاحب آپ کے سامنے رکھے ان کی زندگی کے بارے میں. وہ شروع میں جب آئے پہلے ترکی، پھر عراق کے 14 سال، پھر ادھر سے خارج کا، اس کے بعد پھر فرانس میں وہ رکھا گیا، پھر جو ہے ایک دورے کے بعد میں پھر وہ دوبارہ ایران ہے. وہ سب آپ کے سامنے پورا ان کی زندگی کا خاکہ آپ کے سامنے ہے. امام خمینی نے جو ہے قوموں کو
غلامی سے کیسے آزاد کرنا ایک مرحلہ، اس کے بعد اصول انقلاب کو اپناتے ہوئے کیسا ثمرہ انقلاب تک لانا، یہ امام خمینی نے جو نا پریکٹیکلی پوری دنیا میں جاری کیا۔ ہمارے ہندوستان میں آزادی کے رول تو چلے گئے، لیکن ثمرہ انقلاب کہاں ہے؟ نہیں ہے، ثمرہ انقلاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آزادی، اصول انقلاب ہمارے اپنائے گئے، لیکن ثمرات آزادی کہاں ہیں؟ وہ مفقود ہیں۔ لیکن امام خمینی کی وہ باعظمت ماہر، ہم اصول انقلاب کی جو ہے نا سے ماہر، ہم ثمرات انقلاب کو جو امام خمینی نے باقی رکھا ہے، اس چیز میں امام خمینی منفرد ہے۔ انقلاب کے بیس پہ کیا ثمرات مترتب ہونا چاہیے تھا، اس چیز کو امام خمینی نے جو نا باقی رکھا، اور آج تک امام خمینی کے ذات گرامی سے تمام دنیا، سچائیوں کو عزت دینے والی تمام دنیا، اور خصوصاً عالم اسلام اور خصوصاً مذہب تشیع کے رہنے والے آج تک متنمر نہیں ہو رہے ہیں۔ آج تک احسان ہے سارے لوگوں کے امام خمینی کا، اور ایک بڑا احسان ہے امام خمینی کا، اور سارے آیات اعظام میں بھی ایک جو ہے نا نمایاں کردار اور نمایاں شخصیت ہے امام خمینی کی۔ جو ایک جواد نفیس صاحب پہ ایک جملہ آ رہا تھا، وہ جملہ میں نسل گڑھے ختم کرتا ہوں، وہ بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ آج تک لگ بھگ حوضے کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ پہلے آگے جم کے خالی جو ہے کتابوں سے اپنے ذہن میں بھرو پورا معلومات کو، جتنا ہو سکتا بھر لو، جو فل ہو جائے تو دوبارہ ان پہ اچھی کتاب رکھ دو، ختم ہو جائے، خلاص۔ انقلاب کی صورت یہ تھی، لیکن امام خمینی نے یہ بتایا کہ نہیں، خالی کتابوں سے جو ہے نا کاپی پیسٹ کرو ذہن میں، ذہن سے پھر کاپی پیسٹ کتابوں میں، وہ نہیں، بلکہ کتابوں سے پڑھ کے اس کو عملی شکل دو۔ یہ راستہ امام خمینی نے بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔